انسان ایسا ضعیف القدر اور اتنا کمزور ہے کہ جو چیز اس کے لیے مدار زندگی ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار جس میں ہے، اگر وہ مقدار مقدر سے زائد ہو جائے، تقدیر کی مقدار سے اگر وہ زیادہ ہو جاوے، تو وہی اس کے لیے وبال جان اور عذاب بن جاتی ہے۔ وہ چیز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ عذاب بن جاتی ہے۔ پانی جیسی چیز جس کے بغیر کوئی انسان اور حیوان زندہ نہیں رہ سکتا، اگر ضرورت سے زیادہ پانی برس جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ طوفان آ جاتا ہے، اور انسان اس کے سامان کے لیے وبال و عذاب بن، انسان اور اس کے سامان کے لیے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کا سامان بہہ جاتا ہے، کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور انسان ڈوب جاتا ہے، گاڑیوں کا نقصان، فیکٹریوں کا نقصان، پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ جو پانی برساتے ہیں نا، وہ خاص ایک مقدار اور ایک پیمانے سے برساتے ہیں، اور طوفان کی صورت اختیار نہ کرے اور بس اس کی ضرورت پوری کرے، اتنا ہی پانی اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔ تو کسی وجہ سے طوفان مسلط کرنے کا اللہ کا ارادہ ہو تو وہ بات الگ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اس کے بعد بڑا غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی اگر روزانہ کی ضرورت کا روزانہ برسا کرے تو بھی انسان مصیبت میں آ جائے، اور روز کی بارش اس کے کاروبار اور مزاج کے خلاف ہے، انسان طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور اگر سال بھر یا 6 مہینے یا 3 مہینے کی ضرورت کا پانی اللہ ایک ساتھ بھیج دے گا کہ بھئی سال بھر بارش نہیں آئے گا، ایک ساتھ لے لو، تو کیا ہوگا؟ لوگوں کا حکم اپنا اپنا کوٹا جمع کرو 6 مہینے کے لیے، استعمال کرتے رہو، 6 مہینے تک بارش نہیں آنے والا ہے۔ تو کیا اکثر انسان اتنا پانی سیو کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، انتظام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور کسی طرح بڑے حوضوں اور گڑھوں میں بھر لینے کا انتظام کر لیں، چند روز کے بعد پانی خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، پینا مشکل ہو جائے گا، استعمال دشوار ہو جائے گا۔ تو قدرت حق جل شانہ نے اس کا نظام یہ بنایا کہ پانی جس وقت برستا ہے اس وقت وقتی طور پر جتنے درخت اور زمینیں سیرابی کے قابل ہیں وہ سیراب ہو جاتی ہیں، پھر زمین کے مختلف تالابوں، حوضوں، قدرتی گڑھوں میں یہ پانی جمع رہتا ہے، جس کو انسان اور جانور ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے یہ پانی چند روز میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو تازہ پانی کیسے ملے گا بھائی؟ تو ہر خطے کے باشندوں کو تازہ پانی ملے، اس کا نظام قدرت نے بنایا۔ پانی کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے برف بنا دیا، برف کی صورت میں ایک بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کے سروں پر ایسی پاک صاف فضا میں رکھ دیا جہاں نہ گرد و غبار کی رسائی، نہ کسی آدمی اور جانور کی، اور جس میں نہ سڑنے کا امکان ہے، نہ اس کے ناپاک یا خراب ہونے کی کوئی صورت ہے۔ پھر یہ برف کا پانی آہستہ آہستہ رس رس کر پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر پھیلتا ہے۔ یہ پانی زمین میں پھیلتا ہے، اور یہ قدرتی پائپ لائن پوری زمین کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے، جہاں سے کچھ تو چشمے خود پھوٹ نکلتے ہیں، ندی نالے نہروں کی شکل میں زمین پر بہنے لگتے ہیں۔ تازہ بتازہ جاری پانی کروڑوں انسانوں اور جانوروں کو سیلاب کرتا ہے، اور کچھ یہی پہاڑی برف سے بہنے والا پانی زمین کی تہ میں اتر کر نیچے نیچے بہتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا کنواں کھود کر بور کر کے انسان پانی نکالتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اس پورے نظام کو ایک لفظ میں استعمال فرمایا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو زمین میں ٹہرایا۔ آخر میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زمین کی تہ سے جو پانی کنوؤں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، یہ بھی قدرت کی طرف سے آسانی ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں اگر پانی گیا تو کنویں میں پانی نہیں آئے گا، تھوڑی گہرائی میں پانی اللہ رب العزت نے روک رکھا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا، بلکہ پانی کی طبعی خاصیت کا تقاضا یہی تھا کہ یہ پانی زمین کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا، جہاں تک انسان کی پہنچ ممکن نہیں اتر کر چلا جاتا۔ لیکن اس آخری جملے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم چاہتے تو اس پانی کو زمین ہی میں جذب کر کے پورا نیچے لے جاتے، اتنے ڈیپ میں لے جاتے کہ پھر انسان کا بور اور کنواں وہاں تک نہ پہنچتا۔ آگے آیت نمبر 19 سورۃ المؤمنون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر اگا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ کھجور اور انگور کے، تمہارے واسطے ان میں میوے ہیں بہت، اور انہی میں سے کھاتے ہو۔ تو پانی کے ذریعے پیدا ہونے والی خاص خاص چیزوں کو عرب کے مزاج و مذاق کے مطابق ذکر فرمائے۔ عرب میں پانی سے زیادہ کیا اگتا تھا؟ کیونکہ دیکھیے قرآن کہاں نازل ہوا؟ عرب میں نازل ہوا۔ سب سے پہلے قرآن سننے والے لوگ عرب کے لوگ تھے۔ اب عرب کے لوگوں کا انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا سب سے پہلے ضروری تھا، کیونکہ اب وہ دنیا کو سمجھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے بعض مرتبہ صرف عرب ہی کے مزاج کی مثال دی۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟
کہ کھجور اور انگور کے باغات، اب انگور ہمارے یہاں بھی ہیں، اس سے پیدا ہوئے، اور دوسرے پھلوں کو ایک عام لفظ میں جمع فرمایا، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اس میں ساری دنیا کے پھل آ گئے، یعنی ان باغات میں تمہارے لیے کھجور اور انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے، جن کو تم محض تفریحی اور شوقیہ طور پر بھی کھاتے ہو، ہے نا، شوق سے کھاتے ہو، اور ان میں سے بعض پھلوں کا ذخیرہ کر کے اس کو جمع کر کے تمہاری مستقل غذا بھی ان سے تیار ہوتی ہے۔ ومنہا تأکلون کا یہی مطلب ہے کہ تم اسے محفوظ کر کے پھر روزانہ فوڈ اور غذا کے طور پر اسے استعمال کرتے ہو۔ اور آگے خاص طور پر ایک چیز کا ذکر کیا، زیتون اور اس کے تیل کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس کے فائدے بے شمار، اور زیتون کے درخت کوہ طور پر زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کی نسبت اس کی طرف کر دی۔ اگلا دیکھیے زیتون اور کوہ طور کے بارے میں اگلی آیت ہے، آیت نمبر 20 سورۃ المؤمنون۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تنبت بالدهن وصبغ للآكلين۔ وشجرة اور درخت، تخرج نکلتا ہے، من طوری سینا، طور سینا سے، تنبت اگتا ہے، بالدہن تیل کو ساتھ لیے ہوئے، وصبغ اور سالن للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ تو وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے اپنے اندر تیل لے کے نکلتا ہے، اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے۔ کیا مطلب؟ بھئی روٹی کو جس طرح ہم سالن میں کھاتے ہیں نا، عرب لوگ ڈائریکٹ زیتون کے آئل میں روٹی ڈبو کر کھاتے ہیں، ڈائریکٹ، ہاں تیل میں۔ وہ دنیا کا ایک شاید واحد تیل ہے جس کو آپ ڈائریکٹ روٹی ڈبو کر کھا سکتے ہیں، باقی آئل تو نقصان کرے گا نا، لیکن زیتون میں فیٹ جو ہے نا بہت کم ہے، حالانکہ وہ آئل ہے، لیکن اس آئل کو اللہ نے کیسا بنایا ہوگا، اللہ اکبر، اس میں فیٹ کم ہے، اور فائدے بے شمار فائدے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، سینا اور سینین اس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ سینا اور سینا بھی کہتے ہیں اس کو، سینا بھی کہتے ہیں، جس میں کوہ طور واقع ہے۔ زیتون کا تیل کی ضروریات، مثلا بدن کی مالش، چراغ میں جلانے کے بھی کام آتا ہے، کھانے میں سالن کا کام دیتا ہے، تو اس کو فرمایا کہ تنبت بالدہن، ہاں وہ دہن کہتے ہیں عربی زبان میں سر میں لگانے اور مالش کرنے، دہن ایسے تیل پلانے کو کہتے ہیں، تو سر میں لگانے کے کام آتا ہے۔ وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے صبغ کیا کہتے ہیں، گیلا کرنا، ڈبونا، صبغ کے معنی، تو اس میں روٹی ڈبو کر کھاتے ہیں نا۔ تو زیتون کے درخت کے لیے کوہ طور کی خاصیت یہ ہے کہ یہ درخت سب سے پہلے کوہ طور ہی پر پیدا ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا ہے وہ زیتون تھا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور بعضوں کو کھاتے ہو۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں، چوپایوں کے ذریعے انسان کو عطا فرمائے، تاکہ انسان اس سے سبق اور عبرت حاصل کرے، حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ پر استدلال کر کے توحید و عبادت میں غور مشغول ہو۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں اور جانوروں میں ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ جانور کو دیکھو کیسے اللہ نے بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی، اور وہ ہمارے کام آتا ہے، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ بار بردی کے کام آتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، کچھ کھانے کے کام آتے ہیں۔ کھانے کے کام آتے ہیں کہ نہیں اللہ کی مخلوق؟ تو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اس کو دیکھ کر سبق حاصل کرو کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا۔ نسقیکم مما فی بطونہا، کہ ان جانوروں کے پیٹ میں ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ دودھ تیار کیا، جو انسان کی بہترین غذا اور فوڈ ہے۔ اور پھر فرمایا دودھ ہی نہیں،
ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے بے شمار فائدے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ. غور کرو جانوروں کے جسم کا ایک ایک جز رواں رواں انسان کے کام آتا ہے اور اس سے انسان کی معیشت کے لیے بے شمار سامان تیار ہوتے ہیں. جانوروں کے بالوں سے چیزیں بنتی ہیں, سویٹر بنتے ہیں, مفلر بنتے ہیں, کمبل بنتے ہیں, بلینکٹ بنتے ہیں, برش بنتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں. ہڈی سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں, دوائیں بنتی ہیں, کیا کیا بنتی ہیں. آنتوں سے بھی بے شمار چیزیں بنتی ہیں, آپریشن کا دھاگا بھی بنایا جاتا ہے سننے میں آیا, اور پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے. پٹھے اور سبھی اجزاء سے انسان اپنی معیشت کے کتنے سامان بناتا ہے. اس کے لیدر سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, چمڑے سے, اس کا شمار بھی مشکل ہے. بہت چیزیں بنتی ہیں, نہیں گن سکتے ہم اتنے چھوٹے ٹائم میں. بے شمار فائدے کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے جانور حلال ہیں تو ان کا گوشت انسان کی بہترین غذا ہے کہ نہیں. اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, تم اسے کھاتے بھی ہو. آخر میں ان جانوروں کا ایک اور فائدہ ذکر کیا گیا کہ تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو, ہے کہ نہیں. سواری کرتے ہو, گھوڑا ہے, اونٹ ہے, اونٹ پر سوار ہوتے ہیں, گدھے پر سوار ہوتے ہیں, سامان رکھتے ہیں, سواری کے کام آتا ہے نا. ہاتھی, اونٹ, سارے بڑے چھوٹے جانور, اور وزن اٹھانے کا کام کرتا ہے جیسے گدھا ہے, ہاتھی ہے. اس آخری فائدے میں چونکہ جانوروں کے ساتھ دریا میں چلنے والی کشتیاں بھی شریک ہیں کہ سواری اور بردباری کا بڑا کام ان سے نکلتا ہے. کشتیاں, جہاز بڑے بڑے ہوتے ہیں, ایک بڑے بڑے گھر جیسے ہوتے ہیں, بعض بڑے بڑے محلے جیسے ہوتے ہیں. ایک بڑا محلہ ہوتا ہے, اس میں اندر گاڑیاں چلتی ہیں, اس میں سوئمنگ پول ہوتا ہے, بے شمار 100-200 روم ہوتے ہیں اس میں, ہے نا. تو اتنے بڑے بڑے شپ, اور جہاز جس میں 10-20 ٹرک کا سامان لوڈ ہوتا ہے, اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں. اس کا بھی ذکر اللہ نے فرما دیا کہ بڑا کام اس سے تمہارا نکلتا ہے. تو فرمایا آگے قرآن کی آیت میں وہی کشتی کے بارے میں فرمایا, آیت نمبر 22, وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہو کر پھرتے ہو, لدے پھرتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, فلک یعنی کشتیوں ہی کے حکم میں وہ تمام سواریاں ہیں جو پہیوں کے ذریعے چلنے والی ہیں, یعنی ویل والی گاڑیاں. کار آ گئی, اس میں ٹرک آ گئی, ٹرین آ گئی, ہے نا, اور بس آ گئی, یہ ساری چیزیں اسی میں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ, وہ فلک میں آ گئی. اگلا رکوع ہے آیت نمبر 23, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تتقون. اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس, نوح علیہ السلام اللہ کے نبی, اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس. تو اس نے کہا, اے قوم بندگی کرو اللہ کی, تمہارا کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے, کیا تم ڈرتے نہیں. تو اس سے پہلے آیتوں میں انسان کی تخلیق, اس کی پیدائش, اس کی بقا, اس کی آسائش, مختلف قسم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا. اب آگے اس کی روحانی تربیت اور دینی کامیابی, اس کی روح, وہ جسم اور باڈی کا ذکر تھا, اب روح کا ذکر آ رہا ہے, اور اس کی دینی تربیت, وہ دنیا کا سامان تھا, یہ دین کا, اس کی کامیابی کا انتظام فرمایا. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا. سو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم, اللہ ہی کی عبادت کیا کرو, اس کے سوا کوئی تمہارے لیے معبود بنانے کے لائق نہیں. اور جب یہ بات ثابت ہے تو پھر تم دوسروں کے معبود بنانے سے ڈرتے نہیں ہو. پس نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو کافر مالدار رئیس عوام سے کہنے لگے کہ یہ شخص بجز اس کے تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ رسول وغیرہ نہیں ہے. اس دعوے سے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے, تم سے برتر ہو کر رہے, یعنی اس کا مقصد محض اپنی جا اور اپنی عزت ہے. اپنی عزت سنبھالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو معمولی آدمی ہے, اور اگر اللہ کا رسول بھیجنا منظور ہوتا اس کام کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجتا. اب انہوں نے یہ مالداروں نے یہ بات کہنی شروع کی, بس دعویٰ ان کا غلط ہے. اسی طرح ان کی دعوت کرنا توحید کی طرف, یہ دوسری غلطی ہے, کیونکہ ہم نے یہ بات اور کسی کو معبود قرار مت دو, اپنے پہلوں بڑوں میں ہم نے کبھی نہیں سنی. وہ مالدار کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو, ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنی. بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے, جنون کہتے ہیں پاگل پن کو, اس واسطے ساری دنیا کے خلاف باتیں کرتا پھر رہا ہے کہ میں رسول ہوں, معبود ایک ہے. سو ایک وقت خاص, یعنی اس کے مرنے کے وقت تک اس کی حالت کا انتظار کر لو, آخر ایک وقت پر پہنچ کر ختم ہو جاوے گا اور سب پاپ کٹ جاوے گا. نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا,
اے میرے رب ان سے میرا بدلہ لے لو، ان سے میرا بدلہ لے لو جو اس کے بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ جی اللہ تعالیٰ نے بد دعا کر دی کہ اللہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، ان کو عذاب بھیج دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کہ اب طوفان آئے گا اور تم مومنین ان کے ذریعے سے محفوظ رہو گے۔ کشتی میں بیٹھ جاؤ تم محفوظ رہو گے اور باقی لوگ ڈوب کر مرنے والے ہیں، ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ پھر جس وقت ہمارا عذاب قریب آ پہنچے اور علامت اس کی یہ ہے کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جاوے، تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے جو کہ انسان کے کارآمد اور کام کے ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے وغیرہ، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ، دو دو عدد یعنی ایک جوڑا اس کشتی میں داخل کرو، جیسے بکرا بکری، مرغا مرغی ہے نا، اور مور مورنی، گھوڑا گھوڑی، اس طرح سے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوال کر لو، سوائے ان کے جن پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم اللہ کا آرڈر نافذ ہو چکا ہے کہ ان کو ڈوبنا ہے، ان کے سوا باقی آپ اپنے گھر والوں کو لے لو، یعنی آپ کے اہل و عیال میں جو کافر ہوں اس کو نہیں لینا ہے کشتی میں۔ ہاں، اور یہ سن لو کہ عذاب آنے کے وقت مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ بات مت کرنا، کافروں کے چھٹکارے کے بارے میں، کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے، ڈوبنا یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی مسلمان کشتی میں بیٹھ جاؤ تو یوں کہنا شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے یعنی ان کے افعال سے اور ان کے وبال سے نجات دی اور بچایا۔ اور جب بعد فرو ہونے طوفان کے ختم ہونے کے کشتی سے زمین پر آنے لگو تو یوں کہنا اے میرے رب مجھ کو زمین پر برکت کا اتارنا اتار، یوں یعنی اطمینان ظاہری اور باطنی کے ساتھ رکھیو، اور آپ سب اپنے پاس بطور مہمانی کے اتارنے والوں سے اچھے ہیں۔ یعنی اور لوگ جو مہمان کو اتار لیتے ہیں وہ اپنے مہمان کی مقصد براری اور مصائب سے نجات پر قدرت نہیں رکھتے۔ اور لوگ جو مہمان کو اپنے پاس اتار لیتے ہیں وہ اپنے مہمان کا مقصد پورا کرنے اور اس کو تکلیفوں سے بچانے پر ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ ان کو ان سب چیزوں پر آپ کو اے اللہ ان سب چیزوں پر طاقت ہے۔ تو اس واقعے میں اہل عقل کے لیے ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم یہ نشانیاں معلوم کرا کر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ دیکھیں کون کون ان میں سے نفع اٹھاتا ہے، کون نہیں اٹھاتا۔ اور نشانیاں یہ ہیں کہ رسول بھیجنا، ایمانداروں کو بچا لینا، کافروں کو ہلاک کر دینا، دفعتاً اچانک طوفان پیدا کر دینا، اور کشتی کو محفوظ کر کے ایمان والوں کو بچا لینا۔ جی تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت